السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب خیال رکھ رہے ہوں گے۔ کرونا کے باعث ہمارا جو تعلیمی سلسلہ منقطع ہوا ہے، ہم نے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی اسکول کو اور اسکول سے متعلقہ لوگوں کو مس کر رہے ہوں گے۔ ہمارا یہ ویڈیوز، یہ لیکچرز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کو جو تعلیمی سلسلے میں مشکلات آ رہی ہیں وہ ہم حل کر سکیں۔ اپنی بکس نکالیں، صفحہ نمبر 62، باب سوئم۔ عنوان ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ سب سے پہلے میں آپ کو مختصر اس چیپٹر کا تعارف کراؤں گی، اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات حل کریں گے۔ سب سے پہلے علم کے معنی جاننا ضروری ہیں۔ علم کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنا۔ اصطلاح میں محض جاننے کو علم نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی چیز کی حقیقت کا ادراک علم کہلاتا ہے۔ اس کا علم اللہ کا احسان ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور اس کا سب سے بڑا احسان علم ہے۔ انسان سرتاج کائنات ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ باقی تمام مخلوق سے صرف اسی لیے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سے نوازا ہے، اسے سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ اس علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین پر لگانے سے عقل کے ہی پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسی طاقت ہے جسے کبھی کوئی زوال نہیں۔ علم ایک لازوال طاقت ہے۔ علم ایک بے مثال علم ایک لازوال دولت ہے۔ علم ایک بے مثال طاقت ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑتا ہے تو وہ اس کے لیے گمراہی اور سستی کی قید چھوڑتا ہے، لیکن اگر کوئی علم اپنے اولاد کو سکھاتا ہے تو گویا اس کو تمام قیدوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر بکس کے پیجز ہیں۔ آپ اس کی ریڈنگ کیجئے، اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ پیج نمبر 1 اور پھر اس کے بعد پیج نمبر 2۔ اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد ہم اس کے سوالات کر سکیں گے۔ اس کا سوال نمبر 1، قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا آپ سب سے اوپر پہلی جو ہیڈنگ دیں گے وہ دیں گے علم کے معنی اور مفہوم، جو میں نے آپ کو مختصر شروع میں بتائے تھے۔ اس کو اب دوبارہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں۔ علم کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنا۔ اصطلاح میں محض جاننے کو علم نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی چیز کی حقیقت کے ادراک کو علم کہتے ہیں۔ علم اللہ کا احسان اور نعمت۔ 3rd پوائنٹ آئے گا اس میں، انسان کی فضیلت کا معیار۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو تعارف میں بتا چکی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کس وجہ سے کیا؟ علم کی بدولت، علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانیت کا نقطہ آغاز۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا تحفہ ملا وہ علم ہی تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ لکھیں،
اس کی ہیڈنگ دیں پہلی وحی اور علم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حد احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ تھا اقرا۔ اقرا کے معنی ہیں پڑھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر غار حرا میں آئے اور آپ سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور تمام کائنات کا علم منتقل کر دیا۔ اس موقع پہ سورۃ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اگلی ہیڈنگ دیں اہل علم کی فوقیت۔ اہل علم کی فوقیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ ہیڈنگ دیجئے اہل علم کے درجات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ علم والوں کے درجات کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں اللہ سے ڈرنے والے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسے نیکسٹ ہیڈنگ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی وصف۔ نبی کریم کا امتیازی وصف تعلیم و تربیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ نبی تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں علم میں پختہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ حکم اپنے رب کی طرف سے سمجھنے والے وہی ہیں جن کو عقل ہے۔ اہل علم کی توحید پر گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اپنی توحید پر گواہ بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس بات پر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود اللہ گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم گواہ ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ اور نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی آئے گی علم میں اضافے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ دعا بچوں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح یاد ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو چھوٹی کلاسز سے ہی آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اور میرے بتانے سے پہلے ہی آپ گیس کر چکے ہوں گے۔ وہ دعا ہے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں آپ کا ایک کوسچن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آپ دوسرا کوسچن کریں گے۔ دوسرا کوسچن ہے احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ تو وہی ہوگا جو ہمارا کوسچن نمبر 1 میں تھا، یعنی کہ علم کے معنی اور مفہوم۔ ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ علم کے معنی جاننا، پہچاننا، واقف ہونا اور معرفت حاصل کرنے کے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ بھی وہی سیم ہے، علم اللہ کا احسان اور نعمت۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے اس میں مذہبی فریضہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں آپ نبوت کا مقصد۔
بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہر اچھی بری بات، ہر نیکی بدی، ہر حلال و حرام کی تمیز، دنیا کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم نہ دیا ہو۔ ہماری تبلیغ، ہر آپ کی تبلیغ میں زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں آپ، مومن۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں لامحدود علم۔ اس میں حدیث آپ کوٹ کریں گے، ماں، اور وہ حدیث جو ہے آپ وہ سے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وہ حدیث ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اس حدیث میں جو ایک بات واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ ہر انسان ہر وقت طلب علم کے لیے کی راہ میں گامزن ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، اشاعت علم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ حضور کے دور میں جو تھا اس وقت بھی علم کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ سورۃ انفال میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قیدی جو تھے قید ہو گئے اور وہ آپ کے سامنے لائے گئے اور ان کے پاس فدیہ دینے کے لیے رقم نہیں تھی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ مومن کی میراث، اگلی ہیڈنگ ہے مومن کی میراث۔ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے انبیاء کے وارث۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب کا بنیادی مقصد علم و حکمت تھا، اور جو علماء ہیں وہ در حقیقت انبیاء کے وارث ہیں، یعنی کہ جو سلسلہ تعلیم و تربیت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا، وہ سلسلہ ان کے بعد علماء نے سر انجام دیا۔ تمام مخلوق کی دعا، جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس کی مغفرت کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، پرندے ہوا میں اور چونٹیاں اپنی بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں شہادت کا درجہ۔ اس میں آپ جو حدیث کوٹ کریں گے، جس نے طلب علم میں وفات پائی وہ شہید ہوا۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں تبلیغ کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچاؤ۔ ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا، معلم بن جاؤ یا شاگرد، تیسری صورت اختیار نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ میں حاصل کلام، جو کچھ بھی آپ نے علم کے بارے میں پڑھا ہے اسے آپ مختصراً دوبارہ سے اچھے الفاظ میں ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ وہ آپ کوئی بھی جب بھی کوئی کوسچن اٹیمپٹ کریں اس کے اینڈ پہ ضرور حاصل کلام لکھیں، اس سے آپ کی جو کچھ بھی آپ نے پڑھا اس کو سمرائز کر کے لکھیں اس میں۔ بندہ محمد کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضائے الہی کا حصول ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیا جلایا جائے۔ کوسچن نمبر 3، اب کوسچن نمبر 3 کی باری ہے۔ وہ کوسچن ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔
اس میں ایک حصہ تو وہی ہے جو ہم نے کوسچن نمبر 1 میں پڑھا تھا، اس میں آپ علم کی تعریف لکھیں گے، اس کا تعارف لکھیں گے، اس کے معنی لکھیں گے، اور اس کا جو کوسچن نمبر اس کوسچن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجیے۔ اس میں حدیث کی روشنی میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم تھوڑا سا وہی آپ دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور لیکن جو قرآن کی روشنی کی پہلے ہیڈنگ دیں، اس میں آپ لکھیں گے انسان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے علم کی فضیلت۔ علم عظمت اور سر بلندی کا ذریعہ ہے۔ علم کے زیور سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ علم انسانوں کو آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، جبکہ بے علم انسان کو جہالت اور بے راہوی کی پستیوں میں لے جاتی ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کامیابی، ترقی، عزت، عظمت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو علم کی روشنی میں چلیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں علم کی فضیلت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر علم کی فضیلت کو بڑے خوبصورت اور دل مو لینے والے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ہیڈنگ دیں عالم کی فضیلت۔ قرآن مجید میں علم والوں کو جاہلوں سے بہتر اور افضل قرار دیتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نیکسٹ ہے اہل علم کے بلند درجات۔ اہل علم کے بلند درجات کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند قرار دیتا ہے۔ بہت زیادہ بھلائی۔ قرآن مجید میں علم کی بہت بڑی بھلائی قرار دے کر بیان کیا گیا ہے، جسے ترجمہ: جسے علم و حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی۔ انسان کائنات کی مخلوق میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہ مسجود ملائک ہے، اس کی وجہ صرف علم ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا تحفہ علم کا ہی ملا تھا۔ قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ نبی کریم کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اضافے کی دعا سکھائی، اور قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں علم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات اس میں بتائیں آپ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ ایک عابد جو ہے وہ عالم سے بہتر نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں 2 محفلیں برپا تھیں، ایک ذکر کی اور ایک علم کی۔ آپ نے دونوں کی تعریف فرمائی، دونوں کو پسند فرمایا، لیکن آپ نے عالموں کی مجلس میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا، ایک جگہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو جی بھر کر فائدہ اٹھاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ،
جنت کی پھلواریوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی مجالس۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، اللہ کی طرف سے بھلائی۔ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بھلائی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی کہ اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، طالب علم کی موت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے علم کی طلب کے دوران موت آ گئی وہ شہید ہے۔ دیکھیں اسٹوڈنٹس، طالب علم ہونے کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ لوگ بھی ایک اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ دیکھیں آپ کا درجہ کیا دیا گیا ہے کہ اگر علم کی طلب کے راستے میں خدا نخواستہ موت آ جائے تو وہ شہادت کا درجہ ہے، اور شہادت جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو شہید ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت انعام و اکرام ہے۔ فرشتوں کا پر پھیلانا۔ جو علم کی تلاش میں سفر کرتا ہے اس کے قدم قدم پر فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، علم حصول علم جہاد ہے۔ جب تک کوئی علم کی تلاش میں سفر میں رہتا ہے وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ اب میں اپنی اس سوال کو سمرائز کرتے ہوئے لاسٹ میں آپ جو حاصل کلام لکھیں گے اس کی میں ہیڈنگ دیں آپ، اور اس میں آپ لکھیں گے، علم حاصل کرنا نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا جہاد ہے، علم سیکھو تو صدقہ ہے، اور علم والوں کی زندگی بہت بہترین ہے، اندھوں کی روشنی ہے، اس کی آنکھیں ہیں اور جسم کی قوت اور توانائی ہے۔ علم میں غور کرنا روزے کے برابر ہے، علم اللہ کی معرفت و پہچان اور صحیح عبادت و اطاعت کا ذریعہ ہے۔ حصول علم خوش قسمتی ہے، اس سے محروم رہنے والا بد قسمت ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں، عروج و زوال۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت ہمیشہ انہی قوموں کو عطا فرمائی ہے جو علم اور عمل میں برتری حاصل کرتے ہیں، اور جن قوموں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا وہ زوال کا شکار ہو گئے، وہ زوال پذیر ہو گئے۔ اب یہ کوسچن آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ کے سامنے ایک ورک شیٹ ہے، اب اس کو ذرا دیکھیے۔ اس میں 4 آپشنز دی گئی ہیں اور ایک آپشنز کو اس میں سے ایک کریکٹ ہے۔ یہ میں نے مختلف سالوں کے پیپرز جو بورڈ کے پیپرز آ چکے ہیں ان میں سے سلیکٹیو کچھ سلیکشن کر کے آپ لوگوں کے لیے ورک شیٹ بنائی ہے۔ اس ورک شیٹ سے آپ نے جو اب تک چیپٹر پڑھا ہے اس کا سیلف ٹیسٹ بھی ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلا ہے علم فراغی اور تنگ دستی میں۔ نیچے 4 آپشنز دی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپشن درست ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے مصیبت، دوست، رہنما اور دشمن۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے رہنما۔ آپشن MCQs نمبر 2 دیکھیں، علم غمخوار دوست اور بہترین ہے۔ آپشنز دی گئی ہیں دوست، رونق، نبض شناس، ہم نشین۔ اس کا آنسر ہے نبض شناس۔ تھرڈ آپشن دیکھیں، اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے قوموں کو عطا فرماتا ہے بادشاہیت، حاکمیت، سربلندی، فضیلت۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سربلندی۔ نیکسٹ آپشن ہے علم اندھوں کے لیے روشنی، بینائی،
سماعت اور دعا۔ ظاہر ہے اس کا آپشنز آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آنی چاہیے کہ اندھوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آنکھوں کی، بینائی کی۔ اس کی آپشن جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بینائی۔ دنیا کی ہر چیز علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہے، نجات کی، مغفرت کی، مال و دولت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے مغفرت کی۔ علم جس کی توانائی اور ہے، اس میں 4 آپشنز دی گئی ہیں: کمزوری، قوت اور روشنی۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے قوت۔ نیکسٹ ہے علم سے انسان حاصل کرتا ہے معرفت عقبی، معرفت دنیا، معرفت دین اور معرفت الہی۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ معرفت الہی ہے۔ علم ایک پیش زور آور ہے، پیش قیمت، غمخوار، ہم نشین اور راہ پر۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے راہ پر۔ بد قسمت ہیں وہ لوگ جو علم کی سعادت سے ڈیش رہتے ہیں، خوش، محروم اور بہرہ مند۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے محروم۔ علم کی بنا پر حضرت آدم بھی ڈیش پر فضیلت لے گئے، جنوں، آسمانی مخلوق، جنتی اور ملائک۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ ملائک۔ یہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ علم کی بدولت ہی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ علم سکھاؤ تو فرض ہے، سنت ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے۔ علم سکھانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ، راستہ، پیغام، اصول۔ اس کی کریکٹ آپشن ہے ذریعہ۔ جنت کی پھلواریاں، ذکر کی مجالس، علم کی مجالس، علم کی کرنیں، ذکر کے حلقے۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے علم کی مجالس۔ نیکسٹ ہے مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ پہنچ جاتا ہے اللہ کے پاس، قبر میں، جنت میں، گھر میں۔ یہ حدیث ہے، اس کا جواب ہے جنت میں۔ ماں کی گود سے لے کر ڈیش تک علم حاصل کرو۔ یہ آپشن تو مجھے امید ہے کہ آپ سب سولو کر لیں گے، اب بلکہ خیر میرے بولنے سے پہلے ہی کر چکے ہوں گے۔ ماں کی باپ کی گود، دادی کی گود، قبر، یونیورسٹی۔ کیا اس کا آنسر ہے؟ قبر۔ مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تینوں سوال بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے اور ان کو آپ بہت آسانی سے سولو کر سکتے ہیں، اور اس پر مبنی یہ MCQs کی جو ورک شیٹ تھی، اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور بہت جلد ہم اس کرونا کے وبا سے انشاءاللہ تعالی ہم صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔